محترم حضرات، یوں تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، باتوں کو اس معاملے میں جانتے ہیں کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں اگلی قوم سے بھی زیادہ گناہ ہو رہے ہیں۔ ان کے گناہ ہوتے تھے بہت لمبے وقت تک اللہ تعالیٰ ان کو اتنی ڈھیل نہیں دیتا تھا جتنی ڈھیل ہمیں مل رہی ہے۔ تم دیکھو قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، تو جب گناہ ان کے بڑھ گئے، نافرمانیاں بڑھ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کی پکڑ کی ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ بھائی اللہ کے رسول کی دعا ہے کہ اللہ کے رسول نے دعا کی تھی کہ میری امت کو ایک ساتھ ہلاک نہ کرنا۔ تو کتنی مرتبہ دیکھتے ہیں ہلاکت ایسی آتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ پورا اسلام اور اس کے ماننے والے ختم ہو جائیں گے۔ کتنی مرتبہ ایسا دور آیا ہے، مگر نہ اسلام ختم ہوا نہ اس کے ماننے والے ختم ہوئے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اب کوئی حالت ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر نہیں آئیں گے، نہیں، کچھ تو اللہ تعالیٰ بڑی پکڑ تو نہیں مگر چھوٹی پکڑ، چھوٹی سزا، چھوٹا عذاب تو اللہ تعالیٰ دے گا۔ اور وہ بہت ساری ایسے گناہ ہیں یا چند گناہ ایسے ہیں جس پہ اللہ کے رسول نے کہا دنیا میں پکڑ ہوتی ہے۔ ماں باپ کو ستایا ہے، ماں باپ کے ساتھ جیسا ویوہار کیا ہے، جیسا معاملہ کیا ہے اس کی اولاد کرتی ہے۔ اور اگر کسی پرائی عورت پر نظر ماری ہے، غلط کام کیا ہے، تو اس کی گھر کی عورت پر بھی یہی سیم ٹو سیم، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی، وہ ہوگا۔ اور اسی طرح کسی پر ظلم کیا ہے تو اس کی بد دعا تو لگے گی نا، کیونکہ اس کے بارے میں بھی پکی حدیث ہے کہ مظلوم بے قصور کی بد دعا سے بچو، اس کے لیے کوئی بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، دروازہ کھلا ہوتا ہے، فوراً اس کی یہاں اللہ کے پاس جاتی ہے۔ قرآن میں بھی آتا ہے کہ اگر تم پر بیماری آتی ہے تو ہمارا دماغ کیا جاتا ہے، وائرس وائرس وائرس۔ یا ہم پر قرض آتا ہے تو بھی ہمارے گناہوں کی سزا ہے، یہ ہمارے بدعمالی کی سزا ہے۔ بیماری آتی ہے کیونکہ اللہ کا رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث نقل کرتے، خدا کی قسم تم پر اگر کوئی زخم بھی لگا ہے، چلتے پھرتے چوٹ بھی لگی ہے، یہ تمہارے گناہوں کی سزا ہے، ہاں اس پر تم صبر کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ بہت ہم گناہ کرتے ہیں، کچھ گناہ پر اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ سزا دے کر بہت سارے گناہ تو معاف کر دیتے ہیں، ورنہ سب گناہ کی اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے پکڑ کرے تو ہم یہاں کوئی بوڑھا 60 سال کا ہوا ہے وہ 60 سال تک نہیں پہنچے گا، جیسے ہی بالغ ہوا ہے 16 سال، 1 سال، 1 مہینہ، 2 مہینہ، بس کی ایک ایک گناہ پہ پکڑ کرو، 1 مہینے میں ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی تو مہربانی ہے، اور مزید مہربانی کیا ہے کہ بھائی یہاں اللہ تعالیٰ نے کسی کو سزا دے دی اور اس کے صبر کر لیا تو اللہ تعالیٰ وہ گناہ کو مٹا دیں گے گناہوں کے چوپڑے میں سے، اور پھر اس کے اوپر وہ گناہ کی پکڑ جو آخرت میں تھی وہ پکڑ نکل جائے گی۔ تو ہمیں جب بھی کوئی ہم پر آفت آئے تو ہمارا کیا حال ہے، عامل پاس چلے جائے، وہ عامل پاس جائے، وہ عامل پاس جائے۔ مگر تم قرآن و حدیث میں دیکھو، اللہ کا رسول رہنمائی ہمارے لیے بہت ساری باتوں کی، بہت سارے مسائل کی دے کر گئے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں کہ اللہ کا رسول، یہاں تک کہ دجال آئے گا اللہ کے رسول کہا میں ہوں گا تو میں کافی، فتنے آئیں گے، بہت سارے فتنے آئیں گے، مگر تم جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنا، اگر نہیں پڑھ سکے تو پہلا رکوع 6 رکوع کم سے کم یہ پڑھ لینا، 8 دن تک تمہاری بہت سارے فتنے ہیں، ان سے تو حفاظت ہوگی، درمیان میں اگر دجال آئے گا تو بھی حفاظت، کہ اللہ کے رسول صرف صحابہ کے لیے نبی نہیں تھے، قیامت تک آنے والے سب مرد عورت کے لیے نبی ہے۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی نیا نبی نہیں آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ پہلے اتر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ دوبارہ اتارے گا کیونکہ آسمان پہ لیا ہے تو واپس بھیجے گا، شادی کریں گے، شریعت اللہ کے رسول کی شریعت پر عمل کریں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے ان کی شریعت ہوتی تو پھر مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، پر نہیں، اللہ کے رسول کی شریعت پر عمل کریں گے اور عمل کروائیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے ہمارے لیے چھوٹے بڑے فتنے سب کے مسائل ہمارے لیے اللہ کے رسول کی حدیث مبارک میں ہیں، اللہ کے قرآن مبارک میں ہیں، اور اس کے مسئلے کے حل ہے۔ تو اللہ کے رسول نے جو بھی تم پر تکلیف پہنچتی ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کرتوت ہے۔ اب آدمی چاہتا ہے کہ میری اچھی زندگی ہو، میرے اوپر ٹینشن ہلکا ہو جائے،
تو پھر اس کو چاہیے کہ اللہ سے اچھا معاملہ کرے تو اللہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا۔ اچھا معاملہ کیا کہ بھائی اللہ کے حقوق کی بات کرے، بھائی اللہ کے حقوق کی ادائی کرے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تم دیکھو یہ حدیث کو فیڈ کرو، تمہیں یہ حدیث خود بتائے گی کہ اس کا جواب کیا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کے حقوق بندوں پر کیا ہے؟ ہم جیسے کہتے ہیں نا بھائی ہم نے بچے کو بڑا کیا ہے، باپ کہتا ہے تو میرے حقوق نہیں ہے بچے کے اوپر، کیوں میرے حقوق ادا کریں؟ اور بچہ کہتا ہے میرے حقوق نہیں ہے ماں باپ کے، میرا وہ سلیقے سے میرا نام رکھتے اور میری اچھی تربیت دیتے ہیں، دونوں کے ایک دوسرے پہ حقوق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بندوں پر، اللہ تعالیٰ کے بندوں پر کیا حقوق ہے؟ تو کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا، انسان بنایا، عقل دی ہے، اب وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان رہا ہے، اب وہ چاہیے کہ اللہ کے احکام کو پورا کرے، جو اس کے اوپر فرائض آتے ہیں وہ سب باتوں کو پورا کرے۔ اچھا چلو ہم نے پورا کرا، تو اب اللہ کے رسول نے پھر دوسرا سوال کیا کہ پھر اللہ کے بندوں پر حقوق، بندوں کے اللہ پر کیا حقوق ہے؟ کہ جب بندے اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم میری بات مانو گے میں تم کو رسوا نہیں کروں گا، عذاب نہیں دوں گا میں۔ جب تم دیکھو خلفائے راشدین کا دور دیکھو، اچھے دور جو گزرے ہیں ہمارے ہندوستان کے اندر 800 سال کی حکومت چلی ہے، یہ وہ حکومت وہ دور تھے کہ اللہ کی بات مانی، اللہ تعالیٰ نے عذاب نہیں دیا، غیر کے سامنے جھکنے نہیں دیا، رسوائی نہیں کیا۔ جب ہم نے اللہ کے احکام کو چھوڑے اور شیطان و نفس کی پوجا شروع کری ہے، اب رسوائی شروع ہوئی ہے۔ اور ابھی بھی ہم جانتے ہیں کہ ہمارے مسئلے کا حل پورا 100% 100% اللہ کی بات ماننے پر ہے، مگر دنیا اٹکی ہوئی ہے ہمارے دل میں۔ ہم نے کاروبار کو رب بنا لیا، ہم نے گھومنے پھرنے کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، مگر اللہ کے راستے میں نکلنا، اللہ کے راستے میں صبح کی نماز کے لیے نکلنا جانتا ہے کہ مسئلے کا حل یہی ہے کہ موبائل کو چھوڑیں گے تو ہی اللہ تعالیٰ ہمارے کام بنائیں گے، یعنی گناہوں کو 100% چھوڑیں گے۔ ہم سب کچھ جانتے ہیں مگر ہمارا نفس وہیں اٹکا ہوا ہے، مسئلے ایسے ہی اٹ گئے۔ فتنے کے دور میں اللہ کا ایک فتنہ آئے گا، اس کا تو حل نہیں نکلا، اس کا تو خاتمہ نہیں ہوا، دوسرا فتنہ آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ یہ وہ دور ہے، فتنے کا دور ہے یہ۔ ہم سمجھتے اچھے دن آئیں گے، اچھے دن آئیں گے، اچھے دن کب آتے؟ ایک یہ حدیث کے مبارک تم اللہ تعالیٰ کی بات مانتے تو اللہ تمہاری بات مانتا۔ اور یہ جو فتنے کا دور ہے، جنگ کا دور ہے، اور کیا کیا اللہ کے رسول نے قیامت کے پہلے نشانیاں بتائی ہے، نافرمان ہو جائیں گے اولاد، ماں باپ کی نافرمانی، شراب نشے عام ہو جائیں گے، بہت ساری نشانیاں بتائی اللہ کے رسول، اور وہ ہو رہا ہے۔ اور 6 دن آئیں گے بہت سارے، اب تو بہت بڑے بڑے مسائل سامنے آنے والے۔ خیر مگر میں کہتا ہوں کہ بھائی ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے تو ہمارے معاملات درست ہوں گے، ہماری زندگی کے اندر سکون آئے گا۔